بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا یہ مختصر سا درس یہ خصوصی طور پر ان علماء کرام، طلباء کرام اور عوام الناس کے لیے ہے جو فقہ حنفیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتے ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس مختصر سے درس میں ہم رد کریں گے ان لوگوں کے اوپر جو کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو ناجائز، حرام، شرک، بدعت اور گناہ سمجھتے ہوں، اور وہ بیچارے کسی تشویش میں مبتلا ہو گئے ہوں یا کسی وسوسے میں مبتلا ہو گئے ہوں یا ان کی کم علمی ہو یا ان کے پاس کسی طرح کے غلط دلائل آ گئے ہوں، اور ان غلط دلائل کی بنیاد پر اور اس وسوسے کی بنیاد پر اور اس کم علمی کی بنیاد پر اور اس تشویش کی بنیاد پر وہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو بدعت، شرک، گناہ، حرام اور اسی طرح ناجائز سمجھتے ہوں، تو اس مختصر سے درس میں ہم ان لوگوں پر بھی رد کریں گے جو کہ فقہائے کرام کی تقلید کو اور ائمہ اربعہ کی تقلید کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام الائمہ فی الحدیث ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے اعلیٰ سند کی احادیث ہیں جن کو 3 واسطوں والی احادیث کہا جاتا ہے، مثلا تابعی اور صحابی سے جو روایتیں کی گئی ہیں اور 3 واسطوں کے ذریعے وہ احادیث روایت شدہ ہیں، ان کو محدثین کی اصطلاح میں ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کل 22 ثلاثیات کو ذکر کیا ہے۔ ثلاثیات سے مراد وہ احادیث جو 3 واسطوں کے ذریعے سے روایت کی گئی ہوں، مثلا اس میں ایک تابعی ہو اور دوسرا تابعی ہو اور تیسرا اس میں صحابی ہو، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی بخاری شریف میں 22 وہ ثلاثیات ذکر کیے ہیں جو 3 واسطوں کے ذریعے سے وہ روایت کی گئی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری جو ہے اس میں 22 ثلاثیات ہیں، اور ان 22 ثلاثیات میں جو 21 ثلاثیات جو روایت کی گئی ہیں ان کے جو راوی ہیں وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث کے شاگرد ہیں اور حنفی المذہب مقلد اور شاگرد ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو راوی ہیں جنہوں نے 21 روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ان سے لی ہیں اور اس کو ثلاثیات امام بخاری میں روایت کیا گیا ہے، تو وہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ ان کے شیوخ ہیں اور ان کے اساتذہ ہیں، اور دراصل میں وہ محدثین جو ہیں وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور وہ حنفی المذہب جو ہیں مقلد ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ ہیں اور جو شیوخ ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں۔ تو وہ جو 22 میں سے 21 ثلاثیات ہیں ان میں سے وہ پہلا راوی جو ہے وہ مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان سے 11 ثلاثیات وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ سے روایت کی ہیں، اور یہ مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ جو ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور شیخ ہیں، اور دراصل مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور حنفی المذہب مقلد ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر محققین کی تحقیق کے مطابق امام مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور شیوخ میں سے ہیں۔ اس بات کے حوالے کے لیے
تہذیب الکمال کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، تہذیب التہذیب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور طبقات الحفاظ کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ وہ امام احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ اور اساتذہ میں سے ہیں، اور امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حنفی المذہب مقلد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اور اس امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں 11 ثلاثیات کو روایت کیا ہے، اور یہ ان کے اساتذہ اور مشائخ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن عبداللہ جو ہیں وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور شیوخ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں 3 ثلاثیات جو ہیں وہ امام محمد بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہیں، اور یہ محمد بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور شیوخ میں ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور حنفی المذہب مقلد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو 2 ائمہ ہیں جن سے ثلاثیات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں روایت کیا ہے، وہ بھی حنفی المذہب ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور ان کے مقلدین میں سے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین ہیں جو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ بذات خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے مقلدین بھی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے سوال ہے کہ اگر تقلید جو ہے وہ شرک ہے، یا تقلید گناہ ہے، یا تقلید بدعت ہے، یا تقلید حرام ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 22 ثلاثیات میں سے 21 ثلاثیات ان مقلدین ائمہ احادیث سے کیوں روایتی لی ہیں؟ تو اس کا مطلب العیاذ باللہ یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 21 ثلاثیات جن کو اسانید عالیہ کہا جاتا ہے، جو کہ 3 واسطوں کے ذریعے سے روایت کی گئی ہوتی ہیں، اور اصطلاح محدثین میں ثلاثیات کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے العیاذ باللہ اپنی صحیح بخاری میں بدعتیوں سے اور مشرکوں سے اور گناہگاروں سے اور حرام کام کے ارتکاب کرنے والوں سے روایتی لی ہیں، اور اگر ان ثلاثیات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری سے ہٹایا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری جو ہے اس کا وہ امتیاز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور تو ان ثلاثیات میں سے جو امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی گئی ہیں، ان میں سے میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک روایت رکھتا ہوں جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ یہی قال حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اور سنن ابن ماجہ میں بھی روایت کیا ہے، جو میرے متعلق ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ تو اس مختصر سے درس میں میرا ان علماء کرام اور طلباء کرام سے یہ درخواست ہے کہ اس طرح کے دلائل جو ہیں ان کا اپنا ایک نوٹ بک بنائیں اور اپنے پاس ایسے دلائل کو محفوظ رکھیں، اور فقہ حنفی کے حوالے سے جتنا پرچار ہو وہ کر سکیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو خدمات ہیں فقہ کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے وہ ان لوگوں تک پہنچائیں، اور اسی طرح جو لوگ ائمہ اربعہ کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں اور شرک سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک اچھے ماحول میں بیٹھ کر
افہام تفہیم کے ذریعے سے بحث مباحثہ کیا جائے اور علمی گفتگو ان کے ساتھ کی جائے اور ان کو اس بات کا قائل کیا جائے اگر ائمہ اربعہ کی تقلید جو ہے وہ حرام ہے یا بدعت ہے یا شرک ہے یا گناہ ہے، تو کیوں کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ وہ ائمہ اربعہ کے مقلد ہیں اور خصوصاً امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جس طرح کہ مکی بن ابراہیم، اور اس کے علاوہ کیوں کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے گناہگاروں سے اور ایسے بدعتیوں سے اور ایسے مشرکوں سے اور ایسے گناہگاروں سے پھر اپنی صحیح بخاری میں روایتیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان اساتذہ اور شیوخ پر اسماء الرجال میں پھر جرح کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمیں خود سمجھنے چاہیے، اور جو لوگ تشویش میں مبتلا ہیں، وسوسے میں مبتلا ہیں کم علمی کی وجہ سے اور غلط دلائل کی وجہ سے، ان دلائل کی وجہ سے آپ ان لوگوں کی اصلاح کا بھی فکر کریں اور ان کو راہ راست پر لائیں، یا اگر وہ لوگ تعصب میں مبتلا ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ بھی اچھے اور خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر اچھے انداز میں گفتگو، بحث مباحثہ اور دلائل کیے جائیں اور ان کو اس بات کا قائل کیا جائے کہ کیوں نہ ائمہ اربعہ کی تقلید کی جائے اور ائمہ اربعہ کی رہنمائی میں قرآن اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جائے۔